سوچو، اگر میں تم سے کہوں کہ تمہاری زندگی کا رزلٹ تمہاری سوچ لکھ رہی ہے اور تمہاری سوچ پر کنٹرول صرف تمہارا ہے، تو کیا تم پھر بھی اپنی سوچ کو بے قابو چھوڑ دو گے؟ نیپولین ہل کہتے ہیں، جو اپنے دماغ کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ اپنی تقدیر کنٹرول کر لیتا ہے۔ تھنک اینڈ گرو رچ کے چیپٹر 4 میں نیپولین ہل یہ سمجھاتے ہیں کہ آٹو سجیشن اصل میں سیلف سجیشن ہی ہے، یعنی اپنے دماغ کو خود ڈائریکشن دینا۔ انسان کی 5 سینسز، سننا، دیکھنا، چکھنا، محسوس کرنا اور سونگھنا، یہ سب انفارمیشن کو کانشیس مائنڈ تک پہنچاتی ہیں، لیکن کانشیس مائنڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سی سوچ ایکسیپٹ کرنی ہے اور کون سی ریجیکٹ۔ جو سوچ ہم جان بوجھ کر ریپیٹ کرتے ہیں اور جس کے ساتھ ہم فیلنگز اور ایموشنز جوڑ دیتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہیں۔ اور یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، سب کانشیس مائنڈ پازیٹیو یا نیگیٹو کا فرق نہیں کرتا۔ جو چیز بار بار ایموشن کے ساتھ اس تک پہنچتی ہے وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور وہی چیز آگے چل کر بلیف اور پھر فیتھ بن جاتی ہے۔ اسی لیے نیپولین ہل کہتا ہے، جس انسان نے اپنی سوچ پر کنٹرول سیکھ لیا اس نے اپنی زندگی پر کنٹرول سیکھ لیا۔ جو سیڈ تم اپنے دماغ کی زمین میں بوتے ہو وہی پھل تو تم کاٹتے ہو۔ لیکن یاد رکھو، صرف سوچنا کافی نہیں، صرف ریپیٹ کرنا ہی کافی نہیں۔ جب تک تم اپنی سوچ کے ساتھ ایموشن اور فیلنگ ایڈ نہیں کرتے، وہ سوچ سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھتی ہی نہیں۔ جب تک تم محسوس نہیں کرتے کہ تم امیر بن چکے ہو، کہ تم سکسیسفل ہو چکے ہو، یا تم اپنی کامیابی کو جی رہے ہو، تب تک وہ تھاٹ تمہارے لیے فروٹفل نہیں ہوتی۔ آٹو سجیشن کا اصل راز یہی ہے، بار بار ریپیٹ کرنا اور ایموشن کے ساتھ۔ جب تک اس ریپیٹیشن میں ایموشن نہیں ہوگا تب تک وہ پاور نہیں بنے گی۔ اور جو شخص اس فارمولے کو سمجھ کر پریکٹس کرتا ہے وہ اپنی ریئلٹی خود بنانا سیکھ لیتا ہے۔ نیپولین ہل کہتے ہیں، ایک کلیئر ڈیزائر یا اسپیسیفک گول پر پوری کنسنٹریشن بہت ضروری ہے۔ صرف ڈیزائر کو بولنا کافی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جاب ملے تو ایک دن جاب، دوسرے دن بزنس، تیسرے دن فری لانسنگ کو فوکس کرنا یہ کام نہیں آئے گا۔ ایک ہی گول، ایک ہی ڈائریکشن اور کنسسٹنٹ فوکس۔ اگر تم چاہتے ہو تمہیں بزنس کرنا ہے، جب تک تم بزنس کر نہیں لیتے تب تک تمہیں اسی کے پیچھے کنسنٹریٹ کرنا ہوگا۔ اور صرف فوکس ہی نہیں، ایموشنز بھی اٹیچ کرو۔ تمہارا ڈیزائر صرف لفظوں میں نہیں، جذبات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہی ایموشنز تمہارے ڈیزائر کو سب کانشیس مائنڈ تک پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھو، فیلئر نارمل ہے لیکن پرسسٹنس لازمی ہے۔ فیل ہونا نیپولین ہل کے پرنسپلز کی ناکامی نہیں، یہ صرف تمہاری کوشش کی کمی ہوتی ہے۔ فیل ہوتے رہو لیکن کام مت چھوڑنا۔ اسی لیے چیپٹر 2 کے 6 اسٹیپس فالو کرو۔ اپنا ڈیزائر لکھو، دن میں 2 مرتبہ بلند آواز میں ریپیٹ کرو اور اس پر فل فوکس کے ساتھ کام بھی کرو۔ جب یہ ڈیزائر برننگ obsession میں بن جاتا ہے تب آٹو سجیشن کا اصلی ایفیکٹ شروع ہوتا ہے۔ نیپولین ہل کے مطابق سب کانشیس مائنڈ ہر آرڈر کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے جو اسے ایکسٹریم فیتھ کے ساتھ دیا جائے، چاہے وہ آرڈر بار بار ریپیٹ کر کے دیا گیا ہو۔ اس لیے اپنی امیجنیشن کو یوز کرو، خود کو امیجن کرو۔ پیسے آلریڈی تمہارے ہیں، سکسیس آلریڈی تمہاری ہے۔ پرفیکٹ پلان کا ویٹ مت کرو۔ جب سب کانشیس مائنڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو آئیڈیاز انسپریشن کی شکل میں آتے ہیں، اور جب یہ آئیڈیاز آئیں ترنت ایکشن لو۔ انہیں اگنور مت کرنا۔ سکسیس کے راستے میں سب سے بڑی غلطی ہے آئیڈیاز اگنور کرنا۔ فائنل انسٹرکشنز: آٹو سجیشن ایک ڈسپلن بیسڈ سسٹم ہے۔ ڈیزائر لکھو، صبح اور رات پڑھو، پڑھتے وقت فیل کرو، ریپیٹیشن کرو، انسٹرکشنز کو بالکل ویسے فالو کرو، لاجک پر فوراً ڈاؤٹ مت کرو، اور جو آئیڈیاز آئیں ان پر عمل کرو۔
یہ صرف سوچنے کا گیم نہیں، یہ سوچ کو فیل کرنے اور ایکشن لینے کا پروسیس ہے۔ آٹو سجیشن کوئی میجک نہیں، یہ ایک اسکل ہے، اور ہر اسکل پریکٹس سے اسٹرانگ ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی سوچ کو ڈسپلن کے ساتھ ٹرین کر لیتا ہے، اس کے لیے سکسیس کوئی ایکسیڈنٹ نہیں رہتی، بلکہ ایک نیچرل رزلٹ بن جاتی ہے۔ چیپٹر 4 میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو کچھ سجیشن، کچھ ایڈوائس دینی ہو تو پلیز کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔